عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے کچھ چیزیں دین اسلام کے اندر جو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر لاگو کی ہیں عبادات کی صورت میں، ان میں سے ایک عظیم عبادت اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے رستے کے اندر جانور قربان کرنا، یعنی قربانی کرنا۔ یہ قربانی ایک اہم عبادت ہے اور شعائر اسلام میں سے ایک عظیم شعیرہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اس قربانی کا مقصد بندہ مومن کی عملی تربیت کرنا ہے، اور اس قربانی سے تقوی کا حصول، گناہوں سے اجتناب اور اپنی نفسانی خواہشات سے بچنے کا جو ہے وہ پیغام ہمیں اس قربانی سے ملتا ہے۔ یعنی قربانی سے یہ بندہ مومن کی تربیت جو ہوتی ہے وہ کہ کوئی بھی عمل کیا جائے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور تقوی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جو اعمال بندہ مومن کے اوپر فرض کیے ہیں، لاگو کیے ہیں، ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر تقوی حاصل ہو۔ جس طرح کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں فرمایا کہ روزے کس لیے فرض کیے؟ لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو۔ تو قربانی جو ایک عظیم عبادت ہے، جو ایک اہم عبادت ہے، تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بندے کو تقوی حاصل ہو، گناہوں سے بچے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کی بجائے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے احکامات کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب حکم آ جائے تو اس وقت بندے کا جو نفس ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر راضی نہیں ہوتا، شیطان کے پیچھے چلنے پر راضی ہوتا ہے، بندے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے ہٹانے میں کردار ادا کرتا ہے، تو اس نفس کا کہنا نہ مانے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ تو قربانی کے اندر بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے، یہی پیغام ملتا ہے، یہی درس ملتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہو تو پھر اپنی خواہشات کو چھوڑ کر صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اتباع کی جائے۔ تو قربانی کا مفہوم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قربانی وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اور اصطلاح کے اندر قربانی یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر جانور کو ذبح کیا جائے، کس لیے؟ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا تقرب، قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی حکم فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے محبوب پس اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی کرو، اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی کرو۔
تو امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے اندر لکھا کہ اس جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا نا ونحر کہ قربانی کرو، فرمایا ان المراد والنحر البدن، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جانور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے رستے کے اندر اس کی رضا کے لیے قربان کیا جائے۔ تو یہ قربانی جس کا حکم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے دیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیا، یہ اصل میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے عظیم، جسے ہر سال فرزندان اسلام اس سنت کو ادا کرتے ہیں، اس سنت کو زندہ کرتے ہیں، اس سنت کو اجاگر کرتے ہیں، اور اس سنت کو ادا کرنے پر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین صرف یہ نہیں کہ بس اللہ نے حکم دیا ہم نے جانور قربان کر دیا، نہیں، اللہ اس پر ہمیں اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حکم ارشاد فرمایا کہ بھئی اللہ کی رضا کے لیے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جانور جو ہے وہ قربان کیا کرو، تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہے، یعنی ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا جو حکم ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور کس وجہ سے ہم جانور قربان کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ تو ٹھیک ہو گیا کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، جانور اللہ کے راستے کے اندر قربان کرنا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم سنت ابراہیمی ادا کرے، جانور کو قربان کرے، تو یا رسول اللہ اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ یعنی یہ جو عمل ہے جانور کو قربان کرنے کا اللہ کے راستے کے اندر اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے، تو اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کچھ جانوروں کے جسم پر بال ہوتے ہیں، کچھ جانوروں کے جسم پر اون ہوتی ہے، یعنی زیادہ بال ہوتے ہیں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے بھی اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔ تو اتنی عظیم عبادت ہے، اتنا عظیم عمل ہے اور اتنا عظیم ثواب ہے اس کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی والے دن یوم النحر، یعنی قربانی کا جو دن ہے جس دن قربانیاں کی جاتی ہیں، فرمایا بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کئی ایک اعمال کرتا ہے، یعنی صرف قربانی تو نہیں، دیگر اعمال بھی ہوتے ہیں، نماز ہوتی ہے، دیگر مطلب اچھے اور نیکی والے کام ہوتے ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنے بھی عمل بندہ کرتا ہے قربانی والے دن، نماز ادا کرنا یہ بھی قربانی والے دن ہوتی ہے، نماز عید ادا کی جاتی ہے، دیگر کئی ایک اچھے اعمال بندہ کرتا ہے، تو فرمایا کہ جو بھی عمل کرے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اللہ اس پر بندے کی نیت کے مطابق اس کو اجر عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو بھی عمل کرتا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر اگر نیت کے ساتھ کیا جائے، اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین بندے کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، ہر عمل پر، ہر چھوٹے سے چھوٹا جو کوئی نیکی والا کام ہو، اللہ اس پر بھی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ فرمایا پھر قربانی والے دن بندہ جو بھی اچھا عمل کرتا ہے ان میں سے سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر ہے وہ قربانی والے دن قربانی کرنا، یعنی اللہ کے راستے کے اندر جانور قربان کرنا ہے، جانور قربان کرنا ہے۔ اور ثواب جب جانور قربان کیا اللہ کے
اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہر بال کے بدلے اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا یہ جو جانور تم نے دنیا کے اندر اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا یا اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو ذبح کروا دیا، جانور قربان کر دیا، اس کا گوشت بن گیا، تقسیم کر دیا، کھا لیا، لیکن فرمایا یہ مت سمجھنا کہ یہ قربانی کا جانور ہم نے بس دنیا میں کھا پی لیا تو یہ ختم ہو گیا، اس کا عمل ختم ہو گیا۔ نہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہی جانور جس کو تم نے دنیا کے اندر قربان کیا ہے، دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے جس جانور کو ذبح کیا ہے، کھال اتاری ہے، اس کا گوشت بنایا ہے، خود کھایا ہے، تقسیم کیا ہے، لوگوں نے کھا لیا ہے، فرمایا یہ جانور جب کل قیامت والا دن ہوگا، فرمایا اپنے سینگوں کے سمیت، اپنے بالوں کے سمیت، اپنے کھروں کے سمیت آئے گا۔ اور یہ جانور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حشر برپا ہوگا، یعنی جب قیامت قائم ہوگی اور بندوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، پل صراط سے گزرنا ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو جانور جس کو تم نے دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا ہے، ذبح کیا ہے، فرمایا یہ اپنے بالوں سمیت، اپنے سینگوں سمیت، اپنے کھروں سمیت آئے گا، اور قربانی کرنے والے کی قبر پر جب وہ قبر سے اٹھے گا، قبر پر ہوگا اور اپنے قربانی کرنے والے کو اپنے اوپر سوار کر کے پل صراط سے گزار دے گا۔ یہ پل صراط سے سواری بنے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے فرمایا اپنے جانوروں کو خوب موٹا تازہ کیا کرو، کیونکہ کل قیامت والے دن یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں بنیں گی، پل صراط پر تمہاری سواریاں بنیں گی۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بندہ جب یہ عمل کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادھر اس جانور کے گلے پر چھری پھرتی ہے، اور اس جانور کا خون جب نکلتا ہے، فرمایا وہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ بندہ کرے اللہ کی رضا کے لیے، بندہ قربانی کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، کسی سے آگے بڑھنے کی دنیاوی لحاظ سے نیت نہ ہو۔ تمہیں پڑوسیوں نے این لاکھ دا لینا تو میں این لاکھ دا لے کے آنا، ہاں اگر اللہ کی رضا کی نیت سے ہو کہ میں سب سے اچھا جانور قربان کرنا ہے، پھر تو اس پر زیادہ سے زیادہ اجر اور نیکیاں ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ خرچ کرے گا اور جتنی زیادہ اچھی نیت کے ساتھ اچھا جانور قربان کرے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اپنے جانوروں کو خوب موٹا تازہ کیا کرو، تو وہ موٹا تازہ بندہ خود پال کر کرے یا اس کو خرید کر لے کے آئے اچھی قیمت پر اللہ کی رضا کے لیے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہ جانور جب قربان کیا جاتا ہے تو فرمایا اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جب جانور کو لٹایا جاتا ہے، لٹا کر اس کے گلے پر چھری پھیری جاتی ہے تو اس کا گلا اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے، گلے جانور کے گلے اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے، زمین پر جانور لٹایا ہوتا ہے، گلا اس کے زمین کے ساتھ پیدل چھری پھرتی ہے تو خون جو ہے زمین پر گرتا ہے، لیکن بندہ اللہ کی رضا کی خاطر کرے، رب کو راضی کرنے کے لیے جب جانور قربان کرتا ہے تو وہ جو فاصلہ جو چند سینٹی میٹرز کا فاصلہ ہوتا ہے، وہ فاصلہ خون جب طے کرتا ہے گلے سے نکل کر زمین کی طرف جاتا ہے، زمین پر جانے سے پہلے وہ رب کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جاتا ہے۔ ہو اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوا نیت نہ ہو، ریاکاری نیت نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اس لیے فرمایا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن قرط
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے نزدیک دنوں میں سے عظیم دن جو ہے وہ یوم النحر ہے، یعنی قربانی والا دن۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرنے کا ارادہ فرمایا۔ جب ارادہ فرمایا تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 5 یا 6 اونٹنیاں لائیں گے قربانی کرنے کی غرض سے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ اونٹنیاں لائیں گے، اب دیکھیں کہ جانوروں کی بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ اب تو جب ہم جانور قربان کرتے ہیں، جب جانور کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی بندے کے ہاتھ میں چھری ہے تو میرے گلے تے پھرنی ہے، تو کئی جانور جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ کئی جانور وہ جب اس کو گرانے لگتے ہیں ذبح کرنے کے لیے تو وہ جانور کیا کرتے ہیں؟ بھاگ جاتے ہیں۔ چھری دیکھ کر ان کو پتا ہوتا ہے بھئی اب ذبح ہونے لگا، لیکن وہ جانور بھی خوش نصیب جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے ذبح ہونے والے ہیں۔ تو صحابی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 5 یا 6 اونٹنیاں لائی گئی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو ساری جو تھی اونٹنیاں تھیں، وہ جو جانور تھے وہ اپنی گردن آگے کرتے تھے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گردن پر چھری چلائے، میری گردن پر۔ ہر ایک ان میں سے آگے بڑھنے لگی کہ آپ نہر کی ابتدا مجھ سے کریں، یعنی میری گردن پر سب سے پہلے چھری چلے، سب سے پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے قربان ہوں۔ تو خوش نصیب تھے وہ جانور بھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے ذبح ہوئے۔ اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پھر ان جانوروں کی کتنی محبت۔ تو جانور بھی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اتنی کرتے ہیں تو جب بندہ مومن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ میری جان جا رہی ہے، میرا مال جا رہا ہے، وہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو ذبح کر لیا، ذبح کرنے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فرمایا، میں سن نہ سکا۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیا فرمایا؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اس میں سے جس کا جو دل کرتا ہے وہ اس میں سے گوشت لے لے۔ تو یہ قربانی صرف حضرت ابراہیم کی سنت نہیں ہے، حضرت ابراہیم کی سنت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ قربانی کے جانور جو ہے تھے ان کو ذبح کیا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوسری حدیث مبارکہ کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سینگوں والا مینڈا لانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جب مینڈا لایا گیا تو وہ اس کی آنکھ، اس کا سینہ، اس کا پیٹ، اس کا بازو، اس کی آنکھیں بھی سیاہ تھی، سینہ بھی سیاہ تھا، اس کا پیٹ بھی سیاہ تھا، اس کی پاؤں بھی سیاہ تھے، یعنی پورے کا پورا وہ سیاہ رنگ کا مینڈا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اے عائشہ چھری لے کر آؤ۔ عائشہ فرماتی ہے میں چھری لے کر آئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اس کو پتھر پر تیز کرو۔ تیز کیا، جب تیز کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مینڈے کو لٹایا اور جب ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس سے پہلے یہ دعا کہ بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ یہ قربانی میری طرف سے قبول فرما، میری آل کی طرف سے قبول فرما اور میری امت کی طرف سے قبول فرما، میری طرف سے قبول فرما، میری آل کی طرف سے قبول فرما اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ تو قربانی
اس سے اس حدیث مبارکہ سے جو سبق ملتا ہے کہ جب قربانی ذبح کرنا ہو تو اس سے پہلے چھری کو تیز کرنا چاہیے تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو، جانور کو کم سے کم تکلیف ہو، یعنی اس نے ذبح تو ہونا ہے، اس نے قربان تو ہونا ہے اللہ کے راستے کے اندر، لیکن اگر چھری تیز نہ ہوگی تو اس کو جانور کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا عائشہ چھری کو تیز کر لو پتھر پر، جب تیز کیا تو پھر اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جانور کو، اس مینڈے کو ذبح کیا۔ تو یہ اس قربانی سے، جانور قربان کرنے سے جو سبق، اس کو اگر دیکھا جائے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے درمیان جو بات ہوئی، جس کو قرآن نے بیان کیا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ یہ صرف جانور ذبح کرنے کا نام قربانی نہیں، ایسا سبق یہ نہیں صرف لینا چاہیے کہ بھئی ہم نے قربانی جانور لیا، ذبح کر دیا، گوشت کھایا، تقسیم کر دیا۔ ہر عمل پر ثواب ہے، ہر عمل پر ثواب ہے، لیکن اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہو۔ اب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے، حضرت ابراہیم بھی پیغمبر ہیں، بیٹے حضرت اسماعیل بھی پیغمبر ہیں، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں، تیرا کیا ارادہ؟ تو اب وہ باپ ابراہیم تھا، بیٹا اسماعیل تھا علیہ السلام۔ آج ہم یہ دیکھیں، اس سے سبق حاصل کریں کہ باپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اولاد کے لیے۔ آج تو ہم اپنی اولاد کو اگر کسی کام سے منع کریں تو آگے سے اولاد یہ جواب ہوتا ہے ابا تینوں کی پتہ۔ ہمارا رویہ یہ ہو چکا ہے، ہمارے معاشرے کا جو ہے وہ انداز کچھ اس طرح کا ہو چکا ہے کہ باپ بیٹے کو کوئی اچھی بات کہہ نہیں سکتا، بری بات سے منع نہیں کر سکتا۔ اتنا معاشرے کے اندر معاملات ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی کسی کام سے منع کرے باپ اپنی اولاد کو، بیٹا یہ کام صحیح نہیں ہے، اس کو نہ کرو یا یہ کرو، تو آگے سے اولاد خود جو ہے وہ زیادہ سیانی بنتی ہے، اور وہ بوڑھے باپ کو، بابے کو کہتے بابا تینوں کی پتہ ہے زمانہ نواں دور ہے۔ نہیں، باپ کا مقام آج بھی بلند ہے۔ بیٹا چاہے جتنا عظیم ہو جائے، بیٹا چاہے جتنا اعلیٰ ہو جائے، بیٹا چاہے جتنا بڑے کسی عہدے پر، کسی مرتبے پر پہنچ جائے، لیکن آج بھی باپ کا مقام اس سے بلند و بالا ہے۔ اس پر باپ کا احترام کرنا لازم ہے، باپ کی بات ماننا۔ ہاں شریعت کے خلاف کو ہو تو پھر شریعت کہتے ہیں کہ بات نہ مانو، شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر ماں باپ کوئی حکم دے تو وہ اولاد پر لازم ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے۔ اب حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کے سامنے حضرت ابراہیم یہ فرما رہے ہیں بیٹا میں نے دیکھا ہے خواب کے اندر کہ میں تجھے قربان کرتا ہوں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں تجھے قربان کرتا ہوں، تیرا کیا ارادہ ہے، تیری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے یہ نہیں فرمایا بابا خواب تو خواب ہوتا ہے، خواب تو خواب ہوتا ہے، آپ کوئی جانور ذبح کر لیں، آپ کوئی اس کی تعبیر دیکھ لیں۔ نہیں، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اللہ کے حکم کی طرح ہوتا ہے۔ وہی کی جو اقسام ہے اس کے اندر ہے کہ خواب جو نبی کو خواب، ہمارا خواب جھوٹا ہو سکتا ہے، ہمیں کوئی خواب آئے وہ خواب جھوٹا ہو سکتا ہے، خواب میں ہم دیکھیں کچھ اور، صبح کچھ اور ہو جائے، لیکن جو اللہ کے نبی کو خواب آتا ہے وہ خواب وحی کی ایک قسم ہے۔ تو حضرت ابراہیم پر خواب کی صورت کے اندر یہ وحی نازل ہوئی۔ حضرت اسماعیل جو حالانکہ ابھی عمر بچپن کی ہے، تقریباً 13 سال عمر مفسرین نے لکھا، لیکن اس وقت بھی کیا ہے کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، بابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، یہ نہیں عرض کیا، یہ نہیں فرمایا کہ بابا خواب ہوتا ہے، نہیں، قال یا ابا تفعل ما تؤمر، جس بات کا حکم رب نے دیا ہے اس بات کو پورا کریں۔
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بعض تو باپ بیٹے کو کہتے نماز پڑھ لے، چنگی گل ہے، اللہ کا حکم ہے، نہیں، باپ کے کہنے پر اولاد کے کانوں پر جو تک نہیں رینگتے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں کیا ہے، جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کریں۔ پھر جب اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے حکم کو پورا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت اسماعیل کو لٹھایا، حضرت اسماعیل کی عرض پر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، پاؤں باندھے، اور جو ہے وہ قبلہ رو کر کے پہلو کے بال لٹا کر چھری پھیرنے لگے تو رب کوئی مطلب پتر دے گلے تے چھری نہیں سی پھروان لگا، اللہ اپنے بندے اپنے خلیل کی اس محبت کو دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا خلیل جو ہے وہ میرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے۔ تو حضرت خلیل ابراہیم خلیل اللہ نے رب کے حکم پر کوئی عذر پیش نہیں کیا، کوئی عذر پیش نہیں کیا۔ جس طرح قرآن کے اندر سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کو جب کہا گیا نا کہ بھئی خود ہی وہ قاتل والا واقعہ، خود ہی قتل کیا، خود قتل کرنے کے بعد اس کے مدعی بن گئے حضرت موسیٰ کے پاس کہ اے پیغمبر خدا، ہمارا فلاں رشتہ دار جو ہے وہ قتل ہو گیا، اس کا جو ہے ہم مدعی ہیں اور اس کے قاتل کو تلاش کیا جائے، قاتل کو۔ اب خود ہی قتل کرنے والے تھے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بھئی حضرت موسیٰ نے اللہ کا پیغام سنا دیا کہ بھئی جاؤ بھی ایک جانور ذبح کرو، گائے قربان کرو، اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر، گوشت لے کر اس کے جسم پر لگاؤ گے تو وہ زندہ ہو جائے گا، خود ہی بتا دے گا کس نے قتل کیا۔ اب وہ کرنا چاہتے نہیں تھے، جب کرنا نہیں تھے چاہتے تو پھر 100 بہانے، گائے دا رنگ کی ہوئے، وہ دی عمر کی ہوئے، وہ کس طرح دی ہوئے، سارے سوال اللہ نے قرآن میں اندر بیان کی ہے۔ لیکن یہاں پر کیا تھا، کوئی عذر نہیں، رب کا حکم ہوا، بیٹے کو لٹا دیا، چھری گلے پر رکھ دی تو اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ فرمایا اے پیغمبر میرے، اے میرے خلیل، میں اسماعیل کو قربان نہیں کروانے لگا، اور پھر اسماعیل کے گلے پر چھری چل بھی کس طرح سکتی تھی جن کی نسل کے اندر اللہ نے ہمارے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہوا تھا۔ اللہ نے جانور بھیج دیا، مینڈا آ گیا، ذبح ہو گیا۔ تو قربانی کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں۔ جب رب کا حکم آ جائے تو اس وقت اللہ کو نہ تو ہمارے گوشت کی ضرورت ہے۔ جس طرح جو اسلام سے پہلے کفار تھے، مشرکین تھے، وہ بھی جانور قربان کرتے تھے، بتوں کے نام پر کرتے، رب کے نام پر کرتے۔ تو جب جانور قربان کرتے تو اس کا خون جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی دیواروں پر لگاتے کہ اس سے ہمیں رب کا قرب حاصل ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ فرمایا یہ جو تم ذبح کر کے تو خون لگاتے ہو نا بیت اللہ کی دیواروں پر، فرمایا رب کو تمہارے خون کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو کوئی گوشت کی ضرورت ہے، وہ تو کھانے پینے سے پاک ہے۔ وہ کیا ہے؟ نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ فرمایا وہ رب تو تم دیکھتا ہے کہ تم کس نیت کے ساتھ کر رہے، قربانی کرتے ہوئے تمہاری نیت کیا ہے؟ کیا تم حصول تقویٰ کے لیے کر رہے ہو؟ کیا تم رب کی رضا کے لیے کر رہے ہو؟ کیا تم رب کا حکم مان کر کر رہے ہو، یا اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے، یا اپنے کسی بھائی کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہے ہو؟ ہوتا ہے نا یہ جب پیسہ ہوتا ہے بندے کے پاس، پیسے کی دوڑ ہوتی ہے، تو پھر یہ بھی ایک چیز بندے کے اندر آتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ قربانی کریں گے تو لوگ کہیں گے بھائی بڑی وڈی قربانی کی ہے، بڑا مہنگا جانور لے آندا ہے، اینے جانور قربان کیتے نے۔ تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر ریاکاری جو ہے وہ آ جاتی ہے، دل کے اندر دکھلاوا آتا ہے۔ تو اگر دکھلاوے اور ریاکاری کے بغیر قربانی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، تو جب دکھلاوا نہ ہو، دل کے اندر یہ بات نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تو پھر جانور جب اللہ کے رستے کے اندر قربان کیا جائے تو پھر جب وہ قربانی بھی قبول ہے، اس کا خون اللہ کی بارگاہ کے اندر زمین پر گرنے سے پہلے قبول ہوتا ہے، ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں
حضرت ابو امامہ صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ کی رضا پیش نظر نہ ہو، اگر کوئی لالچ کی خاطر، طمع کی خاطر یا نام بنانے کے لیے جہاد کرے تو کسے کیا ثواب ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ جہاد کتنا بڑا عمل ہے، لیکن اگر دل کے اندر لالچ ہو، کوئی میں جہاد کرا مال غنیمت ملے گا، یا کوئی دکھلاوا ریاکاری ہو، یا نام بنے بھئی بڑا بہادر ہے، تو فرمایا اس کے لیے کوئی ثواب نہیں۔ اس شخص نے پھر سوال کیا، آقا نے یہی جواب ارشاد فرمایا، پھر سوال کیا، پھر یہ جواب ارشاد فرمایا۔ 3 مرتبہ جب اس نے یہ سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا اللہ صرف وہی عمل قبول فرماتا ہے جو اس کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی رضا کے لیے، اور جس کے کرنے پر صرف اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی رضامندی مقصود ہو، صرف اللہ وہی عمل قبول فرماتا ہے۔ تو وہ عمل کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو، یعنی ہر بندے کا جو عمل ہے، ہر جو نیکی والا کام ہے، اس کے اندر صرف اور صرف اس بات کو سامنے رکھے اور یہ نیت رکھے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں کس کے لیے؟ رب کی رضا کے لیے۔ رب کی رضا کے لیے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اگر کیا جائے، راستے سے پتھر بھی ہٹا دو تو اللہ اس پر بھی بخشش فرما دیتا۔ رب کی رضا کے لیے کسی پیاسے کتے کو پانی پلا دیا جائے، اللہ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے۔ لیکن ریاکاری تب جو ہے وہ لالچ آ جائے، ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے، تو بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ تو قربانی سے یہ سبق حاصل کریں، یہ سبق کو اپنے دل کے اندر جگہ دے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں اور یہ قربانی جو ہم کر رہے ہیں اس کو محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے اور سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہوئے جب ہم اس کو کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے گا، اس پر اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین جن احباب نے قربانیاں کرنی ہیں، اللہ رب العالمین ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔